آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کریں گے۔ ان کی کہانی، جیسا کہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، ایمان اور قدرت کے حیران انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ تو آئیے اس حیرت انگیز کہانی کے الگ الگ پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ ہم ان کے معزز خاندان سے شروع کر کے ان کی پیشگوئی کی گئی واپسی تک ہر چیز پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے وہ سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، ایک پیغمبر بغیر والد کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ مرکزی معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی بنیاد ہے، ان کی پیدائش جو اللہ کی قدرت کی ایک بے مثال نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کی والدہ حضرت مریم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، وہ جنہیں اللہ نے خود چنا تھا اور جو ایک ایسے خاندان سے تھیں جو اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے جانا جاتا تھا۔ حضرت مریم کا تعلق عمران کے خاندان سے تھا۔ یہ ایک ایسا معزز سلسلہ نسب تھا جسے اللہ نے ان کے ایمان اور دینداری کی وجہ سے اس دور کے تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی، یہاں تک کہ ان کی اپنی والدہ نے انہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور ان کی والدہ نے یہ دعا کی، اے میرے رب، میں نے نذر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری خدمات کے لیے وقف ہوگا، بس اسے مجھ سے قبول فرما۔ اسی دعا اور لگن نے حضرت زکریا کی نگرانی میں ان کے مقدس کردار کی بنیاد رکھی۔ تو اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں فرشتے جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آتے ہیں جو سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ یہ سن کر حضرت مریم حیران ہو گئیں اور انہوں نے پوچھا، میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ ان کا یہ سوال ان کی پاک دامنی اور عفت کا ثبوت تھا۔ فرشتے کا جواب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو واضح کرتا ہے۔ ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ مطلب صاف تھا، اس پیدائش کے لیے کسی دنیاوی باپ کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہونا تھا۔ اور اس پیدائش کو انسانوں کے لیے ایک نشانی اور ہماری طرف سے ایک رحمت قرار دیا گیا۔ تو دیکھیں، یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا پیغام تھا، اللہ کی قدرت اور اس کی مخلوق کے لیے اس کی رحمت کا پیغام۔ اب وقت آتا ہے پیدائش کے بعد کا۔ یہ حضرت مریم کے لیے ایک بہت مشکل وقت تھا۔ انہیں اپنی قوم کی طرف سے تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہیں پر ننھے عیسیٰ نے اپنا پہلا معجزہ دکھایا۔ جب لوگوں نے ان پر الزام لگائے تو انہیں خاموش رہنے کا حکم تھا۔ انہوں نے بس اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور پھر گود میں پلنے والے اس بچے نے صاف اور واضح الفاظ میں بولنا شروع کر دیا، میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں، اس نے میرے لیے کتاب اور نبوت مقدر کی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ مہربان رہنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے یہ پہلے الفاظ انہوں نے اپنی حقیقت واضح کر دیں، اللہ کا بندہ، ایک نبی اور اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا۔ اس ایک جملے نے ان کے مقصد کو شروع سے ہی صاف کر دیا اور آنے والے وقت میں پیدا ہونے والی تمام غلط فہمیوں کا راستہ بند کر دیا۔ اور یہ تو صرف پہلا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ایسی نشانیوں سے بھری ہوئی تھی جن کا مقصد لوگوں کے ایمان کو تقویت دینا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سب کچھ ان کی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ ان کے معجزات میں کیا کچھ شامل تھا؟ دیکھیں، وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ وہ پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے، اور لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور گھروں میں کیا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ لیکن ان تمام معجزات میں ایک بات مشترک ہے اور وہ بہت اہم ہے۔ ہر معجزہ بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات تھی۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک رسول تھے، خود معبود نہیں تھے۔ ایک اور واقعہ ان کے حواریوں یعنی ان کے قریبی ساتھیوں کا ہے، جنہوں نے ایک آسمانی دسترخوان کی خواہش کی۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار، اور یہ دعا قبول ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ایک سخت تنبیہ بھی تھی کہ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد نافرمانی کی سزا بہت سخت ہوگی۔ تو معجزات کے علاوہ ان کے پیغام کا اصل جوہر کیا تھا؟ وہ تھا رحمت، عبادت اور اس دنیاوی زندگی کی لالچ سے بے نیازی۔ ان کی زندگی میں اس کا عملی نمونہ زہد کی صورت میں ملتا ہے۔ زہد کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے دنیا کی ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اور اپنے دل کو عارضی خواہشات کی غلامی سے آزاد کر لینا۔ حضرت عیسیٰ نے خود اپنی سادہ زندگی کو ان الفاظ میں بیان کیا: میرا گھر کوئی بھی عبادت گاہ ہے، میرا عطر پانی ہے۔ میں اس حال میں سوتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور اس حال میں جاگتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور پھر بھی زمین پر مجھ سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں۔ کیا زبردست بات ہے! اصل دولت مال و اسباب میں نہیں۔ اس کے علاوہ ان کا پیغام پچھلے تمام انبیاء کے پیغام کی تصدیق کرتا تھا۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، کہو ہم اللہ پر اور اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اور ابراہیم پر اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ اصل میں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ان کے اس زمینی مشن کے اختتام کی اور اس وعدے کی جو ان کے مستقبل سے جڑا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو صلیب نہیں دی گئی، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ اپنی طرف اٹھا لیا، جبکہ لوگوں کو ایسا لگا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کا اس دنیا میں دوبارہ آنا قیامت کی نشانی ہوگا، یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کہانی جو معجزات اور رحمت سے بھری ہے، آج اس دور میں ہمارے لیے کیا سبق رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔